جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہو جائے یا پھر اس کے پیاروں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو انہیں دین اسلام کی زبان میں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ شعائر اللہ بہت سی چیزیں ہیں۔ کبھی شعائر اللہ افراد میں ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، کبھی چیزوں کے اندر اشیاء میں شعائر اللہ ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید، فرقان حمید اور محبوبان خدا کے تبرکات شریف۔ کبھی کبھی عبادات اور افعال کے اندر شعائر اللہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ نماز، روزہ، حج، عیدین کی نماز ہو گئی، خطبہ وغیرہ۔ مقامات کے اندر بھی شعائر اللہ یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق رب کے ساتھ ہو جائے وہ مقامات میں بھی ہوتے ہیں، جگہوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ، صفا مروہ کہ قرآن فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح آپ اور میں ہم مسلمان اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کا احترام سمجھتے ہیں، مسجد کا تقدس کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا احترام دل میں رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو مقدس کتاب سمجھ کر ادب سے رکھتے ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت اور عشق اور آپ کا ذکر خیر اپنی زبان اور اپنے معاملات کے لیے ہم بھلائی اور خیر سمجھتے ہیں۔ شعائر اللہ کا ادب آپ نے اور میں نے نہیں کیا تو پھر ہمیں روحانیت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم سجدے پر سجدے تو کریں گے، مسجدیں ہر علاقے میں بلکہ ہر گلی میں بنتی چلی جائیں گی، لیکن وہاں سے روحانیت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ تمام چیزیں جن کو دیکھنے کے بعد رب کی محبت یا رب کی یاد تازہ ہو جائے انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کی تعظیم کرے فإنہا من تقوی القلوب، تو اللہ اس کے دل کو تقوی اور پرہیزگاری اور محبت کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں احترام اور ادب کی نعمت عطا فرمائے۔